ابو جال کا جنت میں کھجور کا درخت۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتایا کہ میں عالم خواب میں جنت میں گیا۔ وہاں میں نے کھجور کا ایک درخت دیکھا جو دوسرے تمام درختوں سے بھلا معلوم ہوتا تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کس کا درخت ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ ابو جہل کا درخت ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ابو جہل کا درخت جنت میں، وہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو جہل کا اصل نام عمر بن ہشام اور کنیت ابو الحکم تھی، جس کی وجہ سے وہ عرب میں ابو الحکم کے نام سے جانا جاتا تھا۔ رشتے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماموں اور اسلام کے عظیم سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا تھا۔ عام لوگوں کا خیال ہے کہ ابو جہل کو یہ نام اسلام نے کم علمی اور ناخواندگی کی وجہ سے دیا تھا، جو کہ بالکل غلط ہے۔ ابو الحکم کا مطلب ہے علم و حکمت کا بادشاہ۔ وہ کئی گھنٹے بڑی لمبی لمبی تقریریں کیا کرتا تھا، شاعری بھی خوب جانتا تھا اور اپنے دور میں خانہ کعبہ کا متولی بھی تھا۔ میلے اور محفلیں کروایا کرتا تھا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر و توسیع میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا۔ عرب کے لوگ دور دراز علاقوں سے لمبی مسافت طے کر کے اس کی تقریریں سننے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ایک دن خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا کہ ایک سیدھے سادے دیہاتی کا وہاں سے گزر ہوا، جس نے کہا، اے صاحب، اگر اجازت ہو تو میں ایک بات پوچھوں، مگر آپ صحیح سے جواب دیں گے اور میرے سوال کی کوئی ڈنڈی نہیں ماریں گے۔ جواب میں ابو جہل نے دیہاتی سے کہا کہ پاگل ہو گئے ہو، دیکھتے نہیں میں کتنی پاک اور متبرک جگہ پر بیٹھا ہوں، اس جگہ بھلا کوئی جھوٹ بول سکتا ہے؟ پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ دیہاتی نے کہا، اے ابو الحکم، مجھے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیہاتی کی زبان سے یہ غیر متوقع سوال سن کر ابو جہل تل ملا اٹھا اور اسے کہنے لگا، او ظالم، اس پاک جگہ تم کو یہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ جس کے جواب میں دیہاتی نے کہا کہ میں نے اسی لیے اسی جگہ کا انتخاب کیا ہے کہ یہاں کوئی جھوٹ بولنے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ حیرانی اور پریشانی کے آثار اس کے چہرے پر عیاں ہو گئے اور گھبرائی ہوئی آواز کے ساتھ دیہاتی سے کہا، سن، آسمانوں کے رب کی قسم، اس نیلی چھت کے نیچے اللہ کی زمین پر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا سچا اور راست باز آج تک نہ پیدا ہوا ہے، نہ ہوگا۔ وہ خود بھی سچا، اس کی نبوت بھی سچی، اس کا دین بھی سچا، اور چشمہ فلک نے اس جیسا صادق اور امین آج تک نہیں دیکھا۔ دیہاتی نے حیرت ہو کر حیرت سے کہا، جناب، اگر ایسی بات ہے تو کیوں نہ چل کر اس کی بیعت کر لی جائے اور جو دعوت وہ دے رہے ہیں اسے قبول کر لی جائے۔ جس کے بعد جواب میں ابو الحکم نے وہ بات کہی جس نے اسے ابو جہل بنا دیا۔ کہنے لگا، تیری ماں تجھ کو روئے، کبھی ان کی محفل میں جا کر دیکھو، وہاں تو عالم یہ ہوتا ہے کہ کئی دن پیٹ پر پتھر باندھنا پڑتا ہے، اور اطاعت و فرما برداری کا یہ عالم ہے کہ ان کے ماننے والے ان کے وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے، بلکہ اپنے کپڑوں سے مل لیتے ہیں اور ان کا پسینہ بوتلوں میں ڈال کر محفوظ کر لیتے ہیں۔ ان کی محفل میں آقا غلام کی بھی کوئی تمیز نہیں، سب برابر سمجھے جاتے ہیں، جبکہ تم کو معلوم ہے میں قریش کا ایک منایا جانا ہوا سردار ہوں۔ لوگ میری قدم بوسی کرنے کے لیے طول و عرض سے میرے آستانے پر حاضر ہوتے ہیں، اپنا مال و متاع نذرانے کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور کوئی غلام میرے سامنے بیٹھنے کی جرت نہیں کرتا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے میں یہ جاہ و جلال، شان و شوکت کو قربان کر کے ان کے قدموں میں جا بیٹھوں؟ یہ وہ جواب تھا جو ابو جہل کے اس مائنڈ سیٹ کی عکاسی کرتا ہے جسے اسلام جہالت کا نام دیتا ہے، کہ دوسرے کی بات کو سننے سے اکثر انکار کر دینا، چاہے اس کا دعویٰ اور دلیل کتنی جاندار اور حقیقت پسندانہ ہی کیوں نہ ہو۔ بلکہ ایک بار تو ایسا شدید طوفان تھا، ابو جہل کے دروازے پہ دستک ہوئی تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اتنے خراب موسم میں میرے دروازے تک آنے والا جو بھی سوال کرے گا، مجھے لات و عزا کی قسم، میں انکار نہیں کروں گا۔ جب دروازے پر پہنچے تو کائنات انسانی کا سب سے شریف اور سچا انسان، جس کی چوکھٹ میں فرشتے بھی ادب سے حاضر ہوتے ہیں، اپنے چودھویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت چہرے پر دل موہ لینے والی مسکراہٹ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اور وحدانیت کا علم لیے کھڑا ہے، اور اپنے معصوم لبوں سے دلیل اور منطق کے انمول موتی بکھیر رہا ہے۔ مگر ابن ہشام کی جہالت اور بدبختی کی انتہا دیکھیے۔ اس نے امام الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو، جس کی قسم رب کائنات نے اپنی لاریب کتاب میں کھا رکھی ہے، سننے سے ہی انکار کر دیا، اور اپنے غفلت کے پردوں سے ڈھکے کانوں میں ناپاک انگلیاں ڈال لیں۔ اور بیوی نے جب اسے اس کی قسم یاد دلائی تو اس کے لیے اس نے وہی بات دہرائی کہ میں کسی کو اپنے سے بہتر نہیں مان سکتا، آخر مجھ میں کمی کیا ہے؟ یہ مفہوم ہے
کہ بات کو سننے سے انکار کر دینا اور اپنی ہر بات کو سچ تصور کر لینا، اور اگر کوئی دلیل مانگنے کی غلطی کر بیٹھے تو تشدد اور جبر پر اتر آنا۔ یہ رویہ عدم برداشت و غصے کو جنم دیتا ہے، جو جہالت کا اصل مفہوم ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم مکہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اس دوران کسی نے دروازے پر دستک دی۔ میں باہر نکلا تو اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عیسائی دروازے پر موجود ہے۔ اس نے پوچھا، کیا یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ پھر میں نے اسے اندر بلا لیا۔ اس نے آ کر عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ خیال کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ اگر اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں تو آپ میری مدد فرمائیں اس شخص کے خلاف جس نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجھ پر کس نے ظلم کیا ہے؟ اس عیسائی نے کہا کہ ابو جہل بن ہشام نے میرا مال زبردستی چھین لیا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، اور یہ ہجرت کے زمانے کی بات ہے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں، ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ابو جہل کے کیلولہ کرنے کا وقت ہے، تو اس وقت آپ کا جانا اس پر کہیں ناگوار نہ گزرے، اور ہمیں ڈر ہے کہ کہیں وہ غضبناک نہ ہو جائے اور کہیں وہ آپ کو اذیت نہ پہنچائے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری گزارش کو نہ سنا اور ابو جہل کی طرف تشریف لے گئے، اور ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ابو جہل غضبناک ہو کر باہر نکلا۔ اچانک دروازے پر کیا دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ ابو جہل نے کہا، اندر تشریف لائیں، اور ساتھ ہی کہنے لگا، آپ میری طرف پیغام بھیج دیتے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے اس عیسائی کا جو مال لیا ہے تو اس کا وہ مال فوراً واپس کر۔ ابو جہل نے کہا کہ کیا آپ اس کام کے لیے تشریف فرما ہوئے ہیں؟ اگر آپ اس بارے میں کسی شخص کے ہاتھ پیغام بھیج دیتے تب بھی میں مال واپس کر دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بات کو طویل نہ کرو اور تم اس عیسائی کا مال فوراً واپس کرو۔ ابو جہل نے اپنے غلام سے کہا کہ اس عیسائی کا جتنا مال تو نے لیا ہے جلدی سے اس کو نکال کر اس کے حوالے کر دو۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، کیا تیرا مال تجھ کو مل گیا ہے؟ عیسائی نے کہا ہاں، سوائے ایک کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی ٹوکری کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل سے کہا کہ وہ ٹوکری جلدی سے نکالو۔ چنانچہ ابو جہل نے اسے اپنے گھر کے اندر تلاش کیا، لیکن وہ ٹوکری نہ ملی۔ آخرکار ابو جہل نے اس ٹوکری کے بدلے میں اس سے بہتر ایک اور ٹوکری دی۔ ابو جہل کی بیوی نے ابو جہل سے کہا کہ باخدا تو نے انتہائی ذلت اور عاجزی کے ساتھ ابو طالب کے یتیم کی خاطرداری کی ہے۔ ابو جہل نے اپنی بیوی سے کہا کہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے اگر تو دیکھ لیتی تو ایسی بات نہ کہتی۔ اس نے کہا کہ تو نے کیا دیکھا؟ ابو جہل نے کہا کہ میری قوت کے باوجود جو کچھ ہوا تو اس پر مجھے رسوا نہ کر۔ کہنے لگا کہ میں نے ان کے دونوں کندھوں پر دو شیر بیٹھے ہوئے دیکھے۔ جب بھی میں ارادہ کرتا کہوں کہ میں مال واپس نہیں کرتا تو قریب تھا کہ وہ دونوں مجھے چیر پھاڑ کر جاتے۔ اس ڈر کے مارے میں نے ان کی عزت کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب عیسائی نے وہ سارا منظر دیکھا جو منظر ابو جہل دیکھ چکا تھا تو اس نے زبان حال سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور آپ کا دین برحق ہے۔ چنانچہ اس نے اسلام قبول کر لیا، اور اس کا اسلام کو قبول کرنا ایک مظلوم کی مدد کرنے کی برکت سے تھا۔ امام بخاری سے منقول ہے کہ ایک دن ابو جہل نے کہا کہ اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبہ کے پاس نماز پڑھتے دیکھا تو میں معاذ اللہ اپنے پاؤں سے ان کی گردن کو پامال کروں گا۔ جب اس کی یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس نے ایسا کرنے کی جرت کی تو فرشتے اس کو پکڑ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ سب لوگ اپنی آنکھوں سے اس بات کا مشاہدہ کریں گے۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے تو یہ مغرور کہنے لگا کہ میں نے تمہیں یہاں نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا تھا؟ تمہیں معلوم نہیں کہ جتنے میرے دوست ہیں اتنے اور کسی کے نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جھڑک دیا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، یہ پیغام ربانی سنایا۔ ترجمہ: پس وہ لائے اپنے ہم نشینوں کو اپنی مدد کے لیے، ہم جہنم کے فرشتوں کو بلائیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ کی قسم، اگر اس نے اپنے دوستوں کو بلایا تو اسی وقت عذاب کے فرشتے اسے پکڑ لیں گے۔ ایک روز پھر اس بدبخت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تو پھر کہنے لگا، کیا تمہارے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چہرے کو معاذ اللہ خاک آلود کرتا ہے، یعنی سجدہ کرتا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ اس ملعون نے کہا،
लात व इज़ा की कसम, अगर मैंने उसको इस तरह नमाज पढ़ते देखा तो मैं उसकी गर्दन को अपने पाँव से रूंध डालूंगा और उसके चेहरे को गर्द आलूद कर दूंगा। एक रोज़ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे तो वह नज़दीक आया ताकि अपने खबीस इरादे की तकमील करे, लेकिन करीब आते ही अचानक उल्टे पाँव पीछे भागा और अपने हाथों से अपना बचाव करने लगा। उससे कहा गया, तुम्हें क्या हो गया, क्या कर रहे हो? उसने कहा, मेरे दरमियान और उनके दरमियान एक खंदक है जिसमें आग भड़क रही है, एक होलनाक मंजर है और फरिश्ते पर मारते नजर आ रहे हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो बदबख्त मेरे करीब आता तो फरिश्ते उस पर झपट पड़ते और उसके टुकड़े टुकड़े कर देते। अबू जाल उमर बिन हशाम का जन्नत में खजूर का दरख्त वाला वाक़या एक मशहूर वलीउल्लाह सैयदना अबू दर्दा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मंसूब है, जो बाज़ रिवायात में बयान हुआ है। ये वाक़या अबू जाल की अदावत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके अंजाम की अजीब हिकायत बयान करता है। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ़ फरमाते कि अबू जाल और कुछ मुशरिकीन मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करने के लिए आए। अबू जाल ने गुस्ताखी करते हुए कहा, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं तो मुझे जन्नत में से एक खजूर का दरख्त दिखाएं। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुमने ये खजूर का दरख्त देख लिया तो क्या तुम ईमान ले आओगे? अबू जाल ने इनकार में सर हिलाया और मुस्कुरा कर कहा, हाँ, अगर मुझे जन्नत का दरख्त दिखा दो तो मैं मान लूँगा। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई और अचानक एक जन्नत का खजूर का दरख्त ज़ाहिर हुआ जिसके फल चमकदार और खुशबूदार थे। यह मंजर देखकर अबू जाल और उसके साथी हैरान रह गए। अबू जाल ने दरख्त को पकड़ने की कोशिश की लेकिन दरख्त गायब हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू जाल, ये तेरे लिए निशानी थी लेकिन तूने उसे कबूल ना किया। अगर तू ईमान ले आता तो ये दरख्त तेरा हो जाता। अब तेरा ठिकाना जहन्नम है। अबू जाल ने फिर भी इनकार किया और कहा, यह महज जादू है। यह वाक़या अबू जाल की हरदर्मी और कुफ्र की इंतहा को ज़ाहिर करता है। बाद में अबू जाल जंग बदर में मारा गया, जहाँ उसका अंजाम ज़िल्लत और रिसवाई के साथ हुआ। यह रिवायत बाज़ तारीख़ी कुतुब और कसस में मिलती है, लेकिन उसकी सनद ज़ईफ़ या मौजू हो सकती है, इसलिए उसे सुने और इबरत हासिल करें, लेकिन इसे सही हदीस ना समझा जाए। तर्जमा, और जो शख्स रसूल की मुखालफत करे बाद उसके कि उसके लिए हिदायत वाज़ेह हो चुकी और मोमिनों के रास्ते के सिवा किसी और की पैरवी करे तो हम उसे उसी तरफ फेर देंगे जिस तरह वो फिर गया और उसे जहन्नम में दाखिल करेंगे और वो बहुत बुरा ठिकाना है। आपके जिक्र करदा के मुताबिक उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मंसूब एक रिवायत में आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में जन्नत का एक खूबसूरत खजूर का दरख्त देखा जो दीगर दरख्तों से मुमताज़ था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि ये किसका दरख्त है तो बताया गया कि ये अबू जाहल का दरख्त है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ताज्जुब हुआ। अबू जाहल के लिए ये दरख्त आजमाइश और निशानी थी। अगर वो ईमान ले आता तो ये दरख्त उसके लिए जन्नत में होता, लेकिन उसने अपनी हाथ धर्मी की वजह से उस नेमत को खो दिया। नंबर 2, अल्लाह की रहमत की वसअत। ये ख्वाब अल्लाह ताला की रहमत की वसअत को ज़ाहिर करता है कि वो अबू जाहल जैसे सख्त दुश्मन इस्लाम को भी तौबा का मौका देता है, लेकिन उसने उससे ठुकरा दिया है। इबरत की बात यह कि हमें बताता है कि कुफ्र और शिर्क इंसान को बड़ी से बड़ी नेमतों से महरूम कर देता है। अबू जाहल के पास मौका था लेकिन उसने अपनी ज़िद की वजह से जन्नत को जहन्नम में बदल दिया। रिवायत बाज़ कसस व हिकायात की किताबों में मिलती हैं, लेकिन इसकी सनद सही नहीं बल्कि यह ज़ईफ़ या मौजू यानी मनगढ़ंत हो सकती है, इसलिए इसे इबरत के तौर पर पढ़ा जाए, लेकिन इसे मुस्तरद हदीस ना समझा जाए। अल्लाह की नेमतें हर एक के लिए हैं, लेकिन शर्त ईमान और इताअत की है। दुश्मनान इस्लाम को भी तौबा का मौका मिलता है, लेकिन वो अपने ज़िद में हलाक हो जाते हैं। हमें अपने दिल में किसी के लिए भी मायूसी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। कुरान मजीद में है, कह दो ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हूँ। बेशक अल्लाह तमाम गुनाहों को बख्श देता है। अल्लाह हमें हिदायत दे और दुश्मनान इस्लाम की तरह हर दर्मी से बचाए। अल्लाह ताला हमें अबू जाहल जैसी सरकशी से बचने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने की तौफीक अता फरमाए। हमें 5 वक्त का नमाजी बनाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।